میں صرف ایک بات کر کے ایک شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دوں گا۔ استاد محترم میرے استاد بھی ہیں، اور میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کافی دیر سے، میں نے بھی 1 سال استاد محترم کے پاس لگایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں فصاحت رکھی اور الحمدللہ کچھ گزارا کر رہے ہیں۔ اور استاد محترم کے بارے میں صرف میں 2 اشعار کو ایک ساتھ ان کو دعوت دوں گا کہ بہت سارے اشکالات آئے، بہت سارے سوال آئے، بہت سارے مسائل آئے، لیکن اس کے باوجود یہ پوری دنیا میں پھر کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ نہ کٹا ہوں نہ بکا ہوں نہ کسی کے آگے جھکا ہوں، نہ کٹا ہوں نہ بکا ہوں نہ کسی کے آگے جھکا ہوں، تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میری جستجو کا آغاز کر، تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میری جستجو کا آغاز کر، میں ہرگز نہ ملوں گا تجھے بادشاہوں کے درباروں میں ہرگز نہ ملوں گا تجھے بادشاہوں کے درباروں میں، جو ڈٹی ہوئی ہے معاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر، اور میں آخر ایک دن ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالوں گا۔ حضرت کی یہ پکار کہ میں آخر ایک دن ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا، اور تلاتم خود بخود بے چین رہتا ہے سلامی کو، تلاتم خود بخود بے چین رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو اگر تیراک گھمن ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ آپ کے سامنے دعوت دوں گا، لیکن آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے اور نعروں کا بھی جواب دینا ہے۔ آپ کے سامنے دعوت خطاب دینے لگا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جس کے سامنے فردوں کا ہجوم، انسانوں کا ہجوم عشاء سے لے کر فجر تک بیٹھے رہنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، اور اِنَّ مِنَ الْبِعَانِ لَسَیْرَ کا حقیقی مصداق ایک ایسا مقرر جس نے ہزاروں زندگیوں کو بدل ڈالا، خطیب اسلام، مناظر اسلام، مقرر اسلام، شہزادہ اہل سنت، متکلم اسلام، حضرت مولانا محمد الیاس گھمن، حضرت کو میں دعوت دینے لگا ہوں۔ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کھڑے ہو کر سارے ذرا نعروں میں جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، علماء اہل سنت، حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب، نعرہ تکبیر۔ نہیں ٹھیک ہے، آگے وہ نہ کریں، آگے نہ کریں۔ ہاں یہ اس طرح رزلٹ ہی ملا، اس کے رزلٹ اور بھی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قوائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکل اسیروں کی. اس کا ایک کو بند کر دیں، ایک کو بالکل بند کر دیں. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی مختصر سی تلاوت کی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد پیغمبر کی ذات ہے، رسول پیغمبر کی بات ہے، والذین معہ پیغمبر کی جماعت ہے. محمد پیغمبر کی ذات ہے، رسول پیغمبر کی بات ہے، والذین معہ پیغمبر کی جماعت ہے. میں نے شروع میں دیوبند کا لفظ اس لیے کہا تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ میں نے دیوبند کا عقیدہ سمجھانا ہے اور یہ میرے ذمے ہے. میں کسی پر تنقید کروں تو آپ مجھے سمجھائیں، اور جب میں عقیدہ بیان کروں تو آپ مجھ سے سمجھیں. عقیدہ میرا فن ہے، تنقید آپ کا فن ہے، وہ آپ مجھے سمجھائیں اور یہ میں سمجھاؤں. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 1 پیغمبر کی ذات، نمبر 2 پیغمبر کی بات، نمبر 3 پیغمبر کی جماعت. دیوبند کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، اور پیغمبر کی جماعت بھی اعلیٰ. پیغمبر کی ذات بھی پاک، پیغمبر کی بات بھی پاک، پیغمبر کی جماعت بھی پاک. پیغمبر کی ذات بھی جنتی، پیغمبر کی بات بھی جنتی، اور پیغمبر کی جماعت بھی جنتی. نبوت کی جماعت میں اہل بیت، اصحاب پیغمبر یہ دونوں شامل ہیں. ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے، یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ان میں سے کسی ایک سے تعلق توڑ لینا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے. پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی جماعت یہ بنیادی 2 باتیں سمجھیں. پیغمبر کی ذات معصوم ہے، اور پیغمبر کی جماعت کا ہر فرد، وہ صحابی ہو یا اہل بیت ہو رضی اللہ عنہ، پیغمبر کی جماعت کا ہر فرد نمبر 1 وہ مومن ہے، نمبر 2 وہ عادل ہے، نمبر 3 وہ حجت ہے، نمبر 4 معیار حق ہے، نمبر 5 محفوظ ہے. لفظ آپ یاد فرما لیں، ترجمہ میرے ذمہ ہے. آپ اس الجھن میں نہ رہیں کہ عربی کا لفظ ہے ہمیں آتا نہیں. میں وہ لفظ اپنی زبان سے نہیں بولوں گا. نمبر 1 جو سمجھا نہ سکوں، اور نمبر 2 جو دلیل سے منوا نہ سکوں. دونوں باتیں ہمارے ذمہ ہے، آپ کو سمجھانا بھی اور دلیل سے منوانا بھی. آپ اس کے بعد بول نہیں پائیں گے کہ آپ اس کا رد کر سکیں. ویسے کوئی نہ مانے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. تو بات دلیل سے ہوتی ہے. صرف آپ الفاظ یاد فرما لیں. نبی کی ذات معصوم ہے،
اور پیغمبر کی جماعت کا ہر فرد جب اکیلا ہو تو مومن، اکیلا ہو تو عادل، اکیلا ہو تو حجت، اکیلا ہو تو معیار حق، اکیلا ہو تو محفوظ۔ اور جب پیغمبر کی جماعت کے سارے افراد کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں تو پھر پیغمبر کی طرح معصوم، پھر پیغمبر کی طرح معصوم ہے۔ جو بات میں نے کہنی ہے وہ دلیل میرے ذمہ ہے، آپ کی ذمہ نہیں ہے، اس لیے آپ الجھن میں کبھی مبتلا نہ ہو۔ نبی کی ذات معصوم ہے، پیغمبر کی جماعت کا ہر فرد مومن، یہ تو آپ سمجھتے ہیں ایمان والا، عقیدہ صحیح ہے۔ نمبر 2 عادل۔ عادل کا معنی اس پر تنقید نہیں ہو سکتی، تنقید سے بالا تر ہے۔ نمبر 3 حجت۔ حجت کا معنی جس طرح دلیل میں قرآن پیش کیا جا سکتا ہے، دلیل میں پیغمبر کو پیش کیا جا سکتا ہے، تو دلیل میں پیغمبر کی جماعت کے افراد میں سے ہر فرد کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر کی جماعت کا ہر فرد حجت۔ نمبر 4 پیغمبر کی جماعت کا ہر فرد معیار حق۔ معیار حق کا معنی یہ ہے ہم نے نیک اعمال وہ کرنے ہیں جو انہوں نے کیے تھے، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد توبہ ایسے کرنی ہے جیسے انہوں نے کی تھی۔ معیار حق، ان لفظوں کا ترجمہ آپ سمجھ لیں گے نا تو پھر صحابہ کی ذات پہ اشکال ممکن ہی نہیں، صحابہ کی ذات پر اشکال ممکن ہی نہیں ہے اگر الفاظ سمجھیں۔ نمبر 5 محفوظ۔ محفوظ کا معنی کہ معصوم کہتے ہیں کہ اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں، اور محفوظ کا معنی صحابی اور اہل بیت سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن ان کے نامہ اعمال میں اللہ باقی رہنے دیتے نہیں۔ معصوم کا معنی کہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ محفوظ کا معنی صحابہ سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا ہو تو مومن، اکیلا ہو تو عادل، اکیلا ہو تو حجت، اکیلا ہو تو معیار، اکیلا ہو تو محفوظ۔ اور صحابہ جماعت صحابہ من حیث الجماعت معصوم۔ من حیث الجماعت کا معنی کہ جس مسئلے پر صحابہ سارے اکٹھے ہو جائیں اس میں پھر غلطی کا احتمال نہیں ہے، وہ ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبوت کا فیصلہ معصوم ہے۔ اسے کہتے ہیں اجماع صحابہ دلیل قطعی ہوتی ہے، یہ میں علماء کی زبان میں کہتا ہوں، اسے کہتے ہیں قطعی ہوتی ہے۔ نمبر 1 پیغمبر کی ذات معصوم ہے۔ گرامر علماء طلباء کالج میں پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، میں وہ بات کرنے لگا ہوں جس کو سادے سے سادہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی سمجھے۔ گرامر میں وہ طرز اختیار کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول۔ فرق کیا ہے؟ کھانے والا یہ ہے شارب، اس میں فاعل، جس کو کھایا مشروب یہ ہے اسم مفعول، پینے والا شارب، جس کو پیا مشروب، تو شارب اس میں فاعل اور مشروب اسم مفعول۔ آپ کہتے ہیں نا ہم فلاں جگہ پر گئے تو مشروبات سے تواضع کی، مشروب ہے جس کو پیا جائے، تو جس کو پیا جائے یہ اسم مفعول ہے۔ اور پینے والا شارب، ایک ہے کھانے والا، اسے کہتے ہیں عربی میں آکل، جس چیز کو کھایا جائے اسے کہتے ہیں معقول، تو کھانے والا آکل اس میں فاعل، جس کو کھایا مفعول، یہ ہے اسے مفعول معقول۔ تو ایک ہے گناہ سے بچنے والا، یہ اس میں فاعل، ایک ہے جس کو گناہ سے بچایا جائے۔ نبی کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ عاصم کا نہیں ہے، نبی کے لفظ استعمال ہوتا ہے معصوم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے نبی گناہ سے بچتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کو اللہ گناہ سے بچاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے نبی بچتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نبی کو بچاتا ہے۔ بچنا اور ہے، بچانا اور ہے۔
نبی جتنا بھی بڑا ہو پھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے بشر ہے، شاید غلطی ہو گئی ہو، لیکن یہ تو تب ہونا کہ جب بچنا نبی کے ذمے ہو۔ ہم کہتے ہیں نبی کے ذمے بچنا نہیں، بچانا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ نبی معصوم ہے، ایک ہے بچنا، ایک ہے بچانا۔ اگر نبی اعلان نبوت خود کرے تو گناہوں سے بچنا نبی کے ذمے، اور اگر اعلان نبوت اللہ کروائے تو پھر نبی کو بچانا اللہ کے ذمے۔ نبی اپنے سر پہ تاج نبوت سجاتا نہیں، رکھتا نہیں ہے، اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے۔ تو جو اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہ اللہ نبی کو چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے خود بچاتا ہے۔ نبی معصوم ہے۔ میں نے معصوم کا لفظ سمجھانا ہے، خواہ مجھے پورا گھنٹہ لگ جائے خواہ گھنٹہ لگ جائے، اسی میں ہمارا وقت پورا ہو جائے الگ بات ہے، لیکن اب اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا نبی معصوم ہے، پھر خلافت صدیق کا مسئلہ حل ہے۔ جب نبی معصوم ہے تو پھر نبی کے فیصلے ٹھیک ہے، اور جب پیغمبر معصوم نہیں ہے تو پھر فیصلوں پہ اشکال ہے۔ پھر مسائل حل ہوتے جائیں گے جب یہ سمجھ آ جائے کہ نبی پاک کی حیثیت کیا ہے۔ نبی معصوم ہے، پیغمبر معصوم ہے۔ توجہ رکھنا، میں اب مختلف زاویوں سے بات کھولنے لگا ہوں، یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ پیغمبر اپنے سر پہ تاج نبوت رکھتا نہیں، اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت رکھتا ہے، سجاتا ہے۔ دنیا میں بچہ خود آتا نہیں، ماں بچے کو جنتی ہے۔ اگر بچہ خود آئے تو سردی اور گرمی سے بچنا بچے کے ذمے ہو، لیکن بچہ آتا نہیں، اس کو ماں جنتی ہے۔ اب سردی کا موسم ہو، 2.5-3 سال کا بچہ صبح ننگے پاؤں باہر آ جائے، بغیر جرسی سویٹر کے باہر آ جائے تو لوگ بچے پر نہیں، بچے کی ماں کو کوستے ہیں کہ تنو جمن دا شوق سی، اگر تو اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی تو تجھے جننے کا شوق تھا۔ شوہر بیوی کو ڈانٹتا ہے، محلے والے عورت کو کوستے ہیں کہ تو اس کو سردی اور گرمی سے بچاتی کیوں نہیں۔ اگر بچہ پیدا خود بخود آتا تو بچنا بچے کے ذمے ہوتا، کیونکہ ماں جنتی ہے تو بچانا ماں کے ذمے ہے۔ اگر بچہ نہ بچے تو اعتراض ماں پہ ہوتا ہے کہ تو نے جنا ہے تو بچے کا خیال کیوں نہیں کیا۔ اگر نبی اعلان نبوت خود کرتا، گناہوں سے بچنا نبی کے ذمے ہوتا، تو جو اللہ اعلان نبوت کراتا ہے وہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر اعلان نبوت کرا کے اللہ نبی کو گناہوں سے نہ بچائے تو الزام نبی پر نہیں، نبی کے خدا پر آئے گا۔ الزام نبی پر نہیں، نبی کے خدا پر آئے گا کہ بچایا کیوں نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، یعنی اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایک ہے لفظ سلیکشن اور ایک ہے لفظ الیکشن۔ عوام کے منتخب کرنے کو الیکشن کہتے ہیں، حکومت کے براہ راست چننے کو سلیکشن کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ الیکشن سے اسمبلی میں جائے، پھر وہ وزیر بن جائے اور وہ کرپشن کرے، آپ روڈ پہ نکل آئیں کہ جی آپ نے کرپٹ آدمی کو وزیر کیوں بنایا ہے، حکومت کہے گی ہم نے نہیں بنایا، ووٹ دے کے اسمبلی میں تم نے پہنچایا، وزیر ہم نے بنایا۔ اگر کرپٹ تھا تو تم نے ووٹ دیے کیوں، کردار کا گندا تھا تم نے چنا کیوں۔ اب گورنمنٹ کو صفائی کا موقع مل جائے گا، دوڑنے کا راستہ نکل آئے گا، لیکن اگر حکومت کسی بندے کو اسمبلی کے ذریعے نہیں براہ راست وزیر بنا دے اور بندہ کرپٹ ہو، اب اس کے بارے میں آپ روڈ پہ نکل کے احتجاج کریں کہ تم نے کرپٹ آدمی کو وزیر کیوں بنایا، اس کا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر بندہ الیکشن سے ایم این اے بنے اور پھر وزیر بن جائے، اعتراض حکومت پہ نہیں ہے، اعتراض ووٹ دینے والے پر ہے۔
اور اگر بندہ سلیکشن سے وزیر بنے تو اعتراض عوام پہ نہیں ہے، اعتراض اس کو چننے والے پر ہے جو کہ حکومت ہے۔ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے لوگ چنے، نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ چنے۔ نبوت الیکشن سے نہیں ہے، نبوت سلیکشن سے ہے۔ اگر انتخاب الیکشن سے ہو اعتراض عوام پر ہوتا ہے، اور اگر سلیکشن ہو اعتراض حکومت پر ہوتا ہے۔ نبوت الیکشن سے ہوتی نبی سے گناہ ہو جاتا، اعتراض بندوں پر ہوتا، اعتراض صحابہ پر ہوتا جن نے نبوت کے لیے چنا ہے۔ چونکہ نبوت سلیکشن سے ہے، اللہ براہ راست انتخاب کرتا ہے۔ اب اگر نبوت سے گناہ ہو جائے تو اعتراض حکومت خدا پر ہوگا، اس لیے اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت رکھتا ہے تو پھر نبی کو ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا۔ نبوت سلیکشن سے یا الیکشن سے؟ یہ دو لفظ تو سمجھ آ رہے ہیں نا؟ چلیں ایک اور طرح بات سمجھے، قرآن کریم سے پوچھے انسان کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے بتایا انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اللہ نے انسان کو مٹی کے بدن سے بنایا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، پھر اس میں اللہ نے روح کو ڈالا۔ تو انسان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک مٹی کا بنا بدن ہے، نمبر دو آسمان سے آنے والی روح ہے۔ اب اگر اس انسان کے بدن کو غذا خوراک چاہیے تو بدن مٹی سے بنا تو غذا بھی اس کی مٹی سے ہے، اور اگر یہ بدن بیمار ہو جائے تو اس کو دوا چاہیے، بدن مٹی سے بنا تو دوا بھی مٹی سے ہے۔ اور اگر روح کو خوراک اور غذا چاہیے، روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے۔ اگر روح بیمار ہو جائے اسے دوا چاہیے، روح آسمان سے ہے تو اس کی دوا بھی آسمان سے ہے۔ اگر جسم بیمار ہو جائے تو اسے طبیب چاہیے، اگر روح بیمار ہو جائے اسے طبیب چاہیے، اور جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور طبیب جس مرض کا علاج کرے اس مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے۔ میں آپ کے شہر راول پنڈی آیا، آپ کہیں ہمارے دادا ابو بیمار ہیں، میں پوچھتا ہوں بیماری کیا ہے؟ آپ نے کہا پیچس کی تکلیف ہے۔ میں نے کہا سرگودا لاؤ، بڑے اچھے حکیم صاحب ہیں، آپ سرگودا لے کر آئے، مطب پہ بیٹھے ہیں حکیم کے پاس۔ 10 منٹ بعد حکیم صاحب اٹھ گئے، پھر واپس آئے، 10 منٹ بعد پھر اٹھ گئے، واپس آئے، 10 منٹ بعد پھر اٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا حکیم بار بار اٹھتا کیوں ہے؟ کیا اس طرف کوئی مستورات ہیں جن کے علاج کے لیے جاتے ہیں؟ میزبان نے کہا نہیں، ان کو پیچس کی شکایت ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے دادا ابو 1 گھنٹے بعد جائیں تو ہم نے مریض سمجھا، تو یہ تو ہر 10 منٹ بعد جاتا ہے، اس سے علاج کون کرائے گا؟ تو طبیب جس مرض کا علاج کرے اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے۔ تو ڈاکٹر اور حکیم معالج امراض جسمانیہ کا ہے، اور نبی معالج روح کی انسان کی امراض روحانیہ کا ہے، اور مرض روحانی کا نام گناہ ہے۔ طبیب جس مرض کا علاج کرے اس میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے۔ نبی امراض جسمانیہ کا معالج نہیں ہے، نبی کے جسم پہ زخم بھی ہے، نبی کے جسم پہ درد بھی ہے، نبی کے جسم پہ بخار بھی ہے، نبی کے جسم پہ تکالیف بھی ہیں، لیکن پیغمبر چونکہ طبیب ہے امراض روحانیہ کا، اور روحانی مرض نام ہے گناہ کا۔ نبی اور طبیب جس مرض کا علاج ہو اس میں مبتلا ہو جانا یہ طبیب کا عیب ہے۔ نبی معالج روحانی مرض کا ہے، روحانی مرض کا نام گناہ ہے۔ اگر پیغمبر گناہ کرے تو یہ نبی میں عیب ہوگا۔ عیب دار جانور کو کوئی نہیں لیتا، عیب دار نبی کا کلمہ کون پڑھے گا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی معصوم ہے، اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، تو نبی کو اللہ ہر قسم کے گناہوں سے خود بچاتا ہے، نبی کو خود بچاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
اگر پیغمبر کی ذات کے بارے میں کوئی شخص جملہ کہہ دیتا ہے، بس اوقات پیغمبر برداشت کر لیتے ہیں، کوئی بھونک مارتا ہے حضور برداشت فرما لیتے ہیں، اور آج ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو لوگ ہمیں کہہ گزرتے ہیں بھئی پیغمبر تو اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں نے برا بھلا کہا ہے، اللہ کے نبی تو کبھی جوش میں نہیں آئے، تمہیں جوش آتا ہے، کیا تم نبی سے آگے نکل گئے ہو؟ ہم نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، اگر اعلان نبوت اللہ کے نبی خود فرماتے اور کوئی نبی پہ الزام لگاتا، غصہ بھی آتا اور جواب بھی خود دیتے، لیکن نبی نے اعلان نبوت کیا نہیں ہے، اللہ نے نبی سے اعلان نبوت کروایا ہے۔ ہاں یہ بتاؤ جب اللہ نے اعلان نبوت کروایا پھر کسی نے نبی پہ الزام لگایا، اللہ نے جواب نہیں دیا تو پھر بتاؤ، اللہ غصے میں نہیں آئے تو پھر بتاؤ، اگر اللہ نے جواب نہیں دیا تو پھر بتاؤ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کے شہر آیا یا آپ نے مجھے بلایا؟ آپ نے بلایا، مولانا خرم شہزاد نے وقت لیا، مجھے بلایا ہے۔ اب اگر میرے بیان کے دوران کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، وہ مجھے گالی دے اور میں برداشت کروں، میرے گریبان کو پکڑے اور میں برداشت کروں، آپ غصے میں آ جائیں، بس اوقات نا یہ لوڈ سپیکر ایسے ہوتے کھینچتے ہیں چہرے، مائک ہوتا ہے نا ایکو سسٹم والے، یہ کھینچتے ہیں گلے کو، ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ہماری خوراک تو کراری نہیں ہوتی، ہماری تو دہی لسی ساگ مولیاں گاجریں ہوتی ہیں، ہمارا گلا تو وہ کرنٹ والا نہیں ہوتا نا، ہمارا گلا تو لیچیوں والا نہیں ہوتا، ہمارا گلا تو ہوتا ہے دیسی کھانے والا۔ خیر اللہ کا شکر ہے، آپ کو مال خالص دیتے ہیں، آپ ہمیں پھر خالص دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم عقیدہ خالص کو دیتے ہیں، اللہ خوراک بھی خالص دیتے ہیں۔ نہیں بات نہیں، میں کہوا شاہ نہیں دیتا، کہوا چاہے میری عادت ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ایک کو کھینچتا ہے نا، ورنہ عام طور پہ تو اللہ کا شکر نہیں ہے۔ میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں اور بالکل دیسی مرغ کھا کر آیا ہوں، پنڈی گرجا گھر پر روڈ پر بھی دیسی مرغ، اللہ کا نظام دے۔ میں سوازی لینڈ گیا، کھانا آیا گیا جی دیسی مرغ، پچھلے 1.5 مہینے کی بات ہے، کینیا گیا دیسی مرغ، موزمبیق گیا دیسی مرغ، میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ کی خوراک ہی ہے۔ آپ عقیدہ خالص بیان کرو، اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں اس میں اللہ نے کتنی محبوبیت اور کتنی نصرت رکھی۔ پنڈی والوں ملاوٹ چھوڑو، ذلیل ہوتے لوگ ملاوٹ کر کر کے، اور جن کو تم اپنا سمجھتے ہو وہ تمہیں کبھی بھی اپنا نہیں سمجھے، ماضی میں بھی نہیں سمجھا، اب بھی نہیں سمجھتے، آئندہ بھی نہیں سمجھے، بس آپ نے جھوٹی ہمدردیاں دلانی ہے، دلاتے رہو، قیامت کو میرا نبی کے سامنے شرمندہ ہونا کہ تم کن کے ساتھ دنیا میں کھڑے ہو۔ ہمیں تو حالات نے نہیں ہڑپ کیا، دیکھو ہم تو خالص عقیدہ بیان کرتے، ہمیں تو حالات نے ہڑپ نہیں کیا، آپ کو بھی کچھ نہیں ہو۔ خیر میں بات سمجھا رہا تھا، میں آیا یا آپ نے بلایا؟ اب اگر کوئی میرے گریبان کو ہاتھ لگائے، مجھے غصہ نہیں آ رہا، آپ کو غصہ آ رہا ہے، کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی تمہیں کس بات کا غصہ، آپ کہیں گے وہ آئے نہیں، ہم نے بلایا ہے، یہ توہین ان کی نہیں ہے، توہین میری ہے، آپ نے ان کو نہیں، بے عزت ہمیں کیا ہے، ہمارے مہمان کو چھیڑ کے ہمیں دکھ دیا ہے۔ تو جب اللہ نبی سے اعلان نبوت کروائے اور پھر کوئی بندہ بولے تو اللہ جواب خود دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا نہیں ہے، اللہ نے کروایا ہے، میرے پیغمبر اعلان کرو، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، لبثت فیکم عمرا، تمہارے اندر 40 سال تک رہا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کہا جی جربنا کا غیر مرہ، بار بار آزمایا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہمیشہ سچا پایا ہے، فرمایا قولو، پھر میری بات سنو، لا الہ الا اللہ کہو تفلحو،
دنیا آخرت میں نجات پا جاؤ گے۔ ابو لہب بے ایمان اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا تبن لگا یا محمد الہذا جماعتنا الیاذ باللہ، اے محمد تیرا ناس ہو جائے، ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ اللہ کے نبی خاموش کھڑے ہیں، آپ اس سے نہیں ہو رہے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب، تیرا ناس ہو، تو تباہ ہو۔ تو ہوتا کون ہے؟ میرے محمد کے بارے میں بولنے والا۔ یہ اعلان خود نہیں کر رہے، میں نے کروایا ہے، تو نے ان کو نہیں مجھے للکارا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے، غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہماری مائیں، ان میں سے ایک عورت امی عائشہ جو پیغمبر کی محبوب ترین بیوی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا علم سمیٹ رہی ہے، نبوت کے بعد علم کو پھیلانا ہے، تو ظاہر ہے اپنے لائق شاگرد پہ ہر استاد فدا ہوتا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی کی ازواج تو ساری شاگرد ہیں، لیکن ام المومنین امی عائشہ کا خاصہ یہ ہے نبی پہ احکام نازل ہو رہے ہیں، حضور خلوت اور جلوت امت کو دینا چاہتے ہیں، مرد و عورتوں کے نبی ہیں، عورتوں کے مسائل پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ایسی شاگرد چاہیے جس کی عمر تھوڑی ہو، حافظہ زیادہ ہو، عمر تھوڑی ہو، فہم کی طاقت زیادہ ہو، عمر تھوڑی ہو، افہام کی طاقت خوب ہو، ذہین و فتین ہو، اور پھر بڑے خاندان کی بیٹی ہو۔ خاندان کے اثرات اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے صدیقہ نبی کو دی ہے، 7 سال کی عمر ہے، نکاح ہو گیا، 9 سال کی عمر ہے، رخصتی ہو گئی، یعنی 7 سال کی عمر میں داخلہ ہے، 9 سال کی عمر میں باضابطہ پڑھائی ہے، اور جب 18 سال کی عمر ہوئی حضور دنیا سے چلے گئے، امی عائشہ فارغ ہو گئی، مکمل عالمہ بن گئی ہیں۔ اب یہ پیغمبر کے محبوب ترین بیوی کیوں ہیں کہ نبوت کے علم کو لے رہی ہیں، آگے پہنچا رہی ہے۔ حضرت امی عائشہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے پوچھا آپ کو مسائل کا علم آتا ہے، نبوت کی بیوی ہے، علم الانصاب آتا ہے، آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، آپ کو علم شاعری آتا ہے، آپ عرب ہیں، آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی؟ تم تو طب بھی جانتی ہو، حضور کی آخر زندگی بیماری کی تھی، مختلف طبیبات نسخے دیتے، میں پردے میں بیٹھ کے سنتی، میری عمر ہی یاد کرنے کی تھی، میں یاد بھی کر گئی، سمجھ بھی گئی، مجھے ان میں طب بھی آ گیا۔ امی عائشہ کے کمالات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی ظاہر محبوب ترین بیوی ہے۔ اور یہ دنیا کا ضابطہ ہے کہ شاگرد جو چہیتا ہو مخالفت اسی کی ہوتی ہے، حاسد اسی کے ہوتے ہیں، جس پر استاذ کی نگاہ زیادہ پڑے لوگ اسی سے جلتے اور سڑتے ہیں۔ امی عائشہ انہی کمالات کی وجہ سے پیغمبر کی آنکھوں کا تارا تھی، منافقین کو برداشت نہیں ہوتا تھا، ادھر صدیق سے محبت، ادھر صدیق آنکھ کا تارا برداشت نہیں ہوتا تھا، الزام امی عائشہ پہ لگا دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں اگر کسی شاگرد کے استاذ کو پیار ہو، جو الزام آج لگتا ہے وہی الزام وہاں لگے تھے، یہ بہت آسان الزام ہے۔ امی عائشہ پہ الزام لگا، اللہ کے نبی نے کبھی دفاع نہیں کیا، کبھی آپ نے صفائی نہیں دی۔ میری بیوی پہ الزام لگے، صفائی میں دوں گا، آپ کی بیوی پہ الزام لگے، خدا نہ کرے صفائی آپ دیں گے، نبوت کی بیوی ہے، حضور صفائی نہیں دے رہے، اللہ کے نبی نے صفائی نہیں دی، مشورہ الگ ہے، صفائی نہیں دی، اللہ کے نبی بات سمجھا رہے ہیں۔ ما تزوجت بشیء من نسائی وما زوجت بشیء من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل علیہ السلام، میں نے کسی کی بیٹی لی ہے تو مرضی سے نہیں، وحی سے لی ہے، کسی کو بیٹی دی ہے تو مرضی سے نہیں، وحی کے ساتھ دی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر جس کو اپنی بیوی بناتے ہیں، انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے۔ جس کو داماد بناتے ہیں، انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے۔ حضرت عائشہ نبوت کے نکاح میں اگر انتخاب مصطفیٰ ہوتی تو دفاع مصطفیٰ فرماتے، انتخاب مصطفیٰ نہیں تھی، حضور کے ذمہ نہ دفاع تھا نہ آپ نے دفاع فرمایا، انتخاب خدا تھی،
نبی چپ ہے، خدا نے خود دفاع فرمایا، خدا نے خود دفاع فرمایا۔ آپ موبائل چھوڑو پتر، بیان سنو، بیان اوے ہوں شریف بنے جی، میرے پتہ ہی کوئی نہیں، میں ڈانٹتا نہیں ہوں، میرا مقصد ہے بیان سمجھو، بیان نکل جائے گا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے مزاج میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، نہ ہی ہمارا موڈ آف ہوتا ہے، نہ ہی ہمارا ایموشن ٹوٹ جاتا ہے، رک گیا بیان تو پھر اسٹارٹ کر دیں گے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم تو جس رفتار سے رکتے ہیں اسی رفتار سے اٹھتے ہیں، اور خطابت کی رفتار تو میں آپ کو دکھاتا نہیں کہ اس کو سنبھالنا آپ کے بس میں نہیں، مجھے پتہ ہے، اس لیے میں رک رک کے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ یہ لائٹ بند کرو، ویڈیو بناؤ لیکن لائٹ بند کرو۔ میری کمزوری ہے، جس سے تکلیف ہو میں کہہ دوں مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ کمزور بندے کو کمزوری خود کو سمجھنا چاہیے، اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں جیسے تکلیف ہے بتاتے ہیں یہ خوراک ٹھیک نہیں ہے، یہ اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، یہ فلانی جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی ڈانٹنے جھگڑنے والی نہیں، اپنی کمزوریاں بتانی چاہیے۔ ہم ہیں ہی کمزور، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ میں سمجھا رہا تھا پیغمبر کی ذات، بولو معصوم، پیغمبر کی ذات معصوم کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ سے بچتے ہیں، معصوم کا معنی اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ دیکھو بچنا الگ ہے اور بچانا الگ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نبی بچتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نبی کو اللہ بچاتے ہیں۔ پیغمبر کی ذات معصوم ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ نبوت سلیکشن سے ہے، نبوت الیکشن سے نہیں ہے۔ جو اللہ انتخاب فرماتا ہے، اگر کوئی بولے تو جواب بھی دیتے ہیں، الزام لگے تو صفائی بھی دیتے ہیں، اور خود نبی سے گناہوں کو دور رکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ دیوبند کا عقیدہ ہے۔ دیوبند کے عقیدے کے خلاف قرآن کی آیت ہو میں نہیں مانتا، دیوبند کے عقیدے کے خلاف کوئی حدیث ہو میں نہیں مانتا۔ میں آپ کے یہاں بیٹھا ہوں، میرے کسی عقیدے کے خلاف آپ کے پاس آیت ہو آپ لکھ دیں، جواب میرے ذمے۔ کسی عقیدے کے خلاف کوئی حدیث آپ کے پاس ہو آپ لکھ دیں، جواب ہمارے ذمے۔ ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی آیت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں کبھی بعض آیات کو سمجھنے میں بندے کو الجھن لگ جاتی ہے، ہم اس الجھن کو دور کر دیتے ہیں، آیت کھل جاتی ہے۔ میں مثال دے کر سمجھانے لگا۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ پیغمبر کو گناہوں سے بچا کے نبی کو معصوم رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے آیت آ جائے گی کہ نہیں جی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی سے گناہ ہو جاتا ہے، آیت پڑھیے، کہا جی سورۃ الفتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے، ہم نے کھلی فتح دی ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ معاف کر دے من ذنبک، آپ کا گناہ، ما تقدم جو پہلے ہوا، ما تأخر جو بعد میں ہوگا، اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ ہم نے فتح دی ہے، تو اگر گناہ ہوتا نہیں تو اللہ نے معاف کسے کیا ہے؟ گناہ ہوتا ہے تو تبھی معاف کیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک تو ہے، توجہ رکھنا، نبی پاک تو ہے۔ جن کی بنیاد تھی نا، وہ میں ذرا بنیاد تھوڑی سی ہلا دوں۔ جو کہتے ہیں نبی سے گناہ ہو جاتا ہے، وجہ وہ کہتے ہیں نبی بشر ہے، بشری تقاضے کے تحت کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے کہا تم بات سمجھنے کی کوشش کرو، بھائی بشری تقاضے کے تحت تب ہوتی جب بشر کے ذمے خود کو بچانا ہوتا۔ جب بشر کو بچانا اللہ اپنے ذمے لے لے تو پھر بشری تقاضے کے تحت گناہ کیسے؟ پھر گناہ کیسے؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ بات اچھی طرح سمجھو۔ آیت آ گئی، یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح دی ہے، کیوں؟ تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ اب لوگ اتنی سادی سی بات کرتے ہیں، ٹائٹل اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کے معنی بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ بھئی ہم تو کہتے ہیں نبی پاک ہے، ہم تو کہتے ہیں معصوم ہے، اگر ان سے گناہ ہو بھی گیا تھا تو اللہ نے معاف کر دیا تھا تو معصوم ہو گئے۔ تم یہ کیوں کہتے ہو ہوا ہی نہیں؟ بھئی ہوا ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اب اچھی طرح دلیل سمجھنا،
یہ الجھن یہاں سے آئی کہ انہوں نے ذنب کا معنی گناہ سمجھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ کا گناہ معاف کر دیں. اگر ذنب کا معنی گناہ ہو تو آیت بے معنی ہے، بے جوڑ ہے، آیت صحیح بنتی ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ فرماتے پیغمبر ہم نے آپ کو توبہ کی توفیق دی ہے تاکہ گناہ معاف کر دیں، استغفار کی توفیق دی ہے تاکہ گناہ معاف کر دیں، نماز کی توفیق دی ہے تاکہ آپ نماز پڑھیں اور ہم گناہ معاف کر دیں، روزہ کی توفیق دی ہے آپ روزے رکھیں اور ہم آپ کا گناہ معاف کر دیں، ہم نے صدقے کی توفیق دی ہے آپ صدقہ دیں اور ہم گناہ معاف کر دیں، ہم نے دعا کی توفیق دی ہے آپ دعا مانگے اور ہم آپ کو معاف کر دیں. پھر بات تو سمجھ آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دیں. بھئی فتح اور گناہ کی معافی کا جوڑ نہیں ہے. دو بندوں کا الیکشن ہے، ایک بندہ الیکشن جیت کے ایم این اے بنا، آپ کو جی مبارک ہو. کیوں؟ کس بات کی مبارک؟ اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں. جی میں نے تو بھی گناہ شروع کر رہے ہیں، میں ہوں تو ایم این اے بنے معاف کی تو ہو گئی. آپ اسے سمجھاؤ نہیں، قرآن میں ہے، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ہم نے فتح دی ہے تاکہ گناہ معاف کر دیں. فتح سے گناہ معاف ہوتے ہیں. پچھلے آپ کے معاف ہو گئے ہیں تو شروع کرو. سمجھ آ رہی؟ اب بتاؤ کسی کو یہ کہو بھئی تو دو پہلوان کشتی لڑے ایک جیت جائے، ہو جی مبارک ہو آپ کے گناہ معاف ہو گئے. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فتح سے گناہ معاف ہوتے ہیں. بھئی فتح سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ اگر گناہ ترجمہ کرو گے تو آیت کا جوڑ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ ہم نے فتح دی آپ ظلم کا بدلہ لیں، ہم نے فتح دی خلافت کا نظام قائم کریں، ہم نے فتح دی احکام شریعت کو نافذ کریں، ہم نے فتح دی آپ دنیا میں اسلام کو غالب کریں. یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے فتح دی گناہ معاف کر دیں. فتح کا گناہ کی معافی سے کیا تعلق؟ اب بات سمجھ آ رہی جی؟ تو کتنی بے جوڑ سی آیت بنے گی. اب ذرا آیت سمجھنا، آیت سمجھنا. 4 لفظ سمجھے. نمبر 1 لیغفر، غفر یغفر غفرانا. نمبر 2 من ذنبک، ذنب کا معنی. نمبر 3 ما تقدم، پہلے، اس سے کیا مراد؟ ما تأخر، بعد میں، اس کا کیا معنی؟ غفر یغفر غفرانا کا معنی ڈھانپ لینا، چھپا لینا. آج بھی آپ دیکھو کبھی فوجیں میدان جنگ میں جاتی تو سر پہ لوہے کا ٹوپ پہن لیتی، اسے کہتے یہ خود، عربی میں کہتے مغفر. مغفر کا معنی چھپانے کا آلہ، یعنی اس نے سر کو چھپا لیا تاکہ سر تک تلوار، تیر اور نیزہ نہ پہنچے. آج احتجاج کو روکنے کے لیے جب پولیس نکلتی ہے تو سر پہ ٹوپی پہنی ہے. کیوں؟ تاکہ احتجاج والوں کے ڈنڈوں سے بچیں. اس کو کہتے ہیں مغفر. تو غفر یغفر غفرانا کا معنی چھپا لینا، ڈھانپ لینا. نمبر 2 لفظ من ذنبک، عربی زبان میں ذنب کہتے ہیں دم کو، اور دم جانور کے پیچھے ہوتی ہے، جانور کے آگے نہیں. دنیا میں جو الزام لگاتے ہیں وہ بندے کے سامنے نہیں، عام طور پہ کمر کے پیچھے لگاتے ہیں. اس لیے عربی زبان میں ذنب الزام کو کہتے ہیں. اصل ذنب کا معنی دم، وہ جانور کے پیچھے، جو کہ الزام بھی پیچھے لگتا ہے، اس لیے الزام کو بھی ذنب کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج تک بحمد اللہ تعالی میری زندگی گواہ ہے کسی شخص نے مجھ پر میرے سامنے الزام نہیں لگایا. جب بھی لگایا تو چھپ کے لگایا. میں ابھی بیٹھا ہوں، مجھے کوئی لگا سکتا ہے تو لگائے. میں آپ کو محسن سمجھوں گا کہ الزام مجھ پر لگائیں اور پھر تسلی سے بیٹھ کے جواب سنیں. جب میں چلا جاؤں گا تو پھر ایک ادھر سے نکلے گا، مینڈک کی طرح ادھر سے نکل رہا ہے، تو میرے سامنے کیوں نہیں بولتا؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ سامنے بولو.
وہ جی مہمان تھا ہم نے حیا کیا. میں نے کہا جب سامنے حیا کیا ہے تو بعد میں بھی حیا کر لیتے. سبحان اللہ. جب تک موجود ہو حیا, جب چلا گیا تو بے حیا. بھائی یہ کون سی غیرت ہے, ہماری سمجھ سے باہر. اور پھر دیکھنے والے ہوتے ہیں جب آپ اپنی برادریاں بتاتے ہیں نا, ہماری فلاں قوم ہے تو فلاں قوم ہے تو فلاں قوم ہے, مجھے سن کے پھر شرم آتی ہے کہ یار جو قوم بتاؤ نا اس قوم کی لاج رکھو. میں جٹ ہوں نا, میں نے دنیا میں اپنی قوم کی لاج رکھی. میں نے آج تک کسی جلسے والے سے پیسے مانگا ہو دنیا میں بتا دو. آج تک جلسے والے سے کھانا مانگا ہو مجھے دنیا میں بتا دو. کسی شخص نے کرایہ نہ دیا ہو یا کم دیا ہو, میں نے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے, مجھے ایک بندہ بتا. میں تو سامنے بیٹھوں, لاؤ کو ثبوت. کسی مسئلے پر بلایا ہو, میں نے کہا میں نہیں آتا, میرے موضوع نہیں ہے, ایک بندہ بتا. کوئی بتایا, لیکن سامنے بتایا نا, پیچھے میسج کیوں چلاتے ہیں؟ کبھی ادھر سے میسج, کبھی ادھر سے میسج. میں پنڈی نہیں آتا, ہر مہینے آتا ہوں, اسلام آباد نہیں آتا, پوری دنیا میں جاتا ہوں, تو چھپ کر جاتا ہوں, دن دہاڑے جاتا ہوں. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. بات صدقے تھا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو. میں نے کہا جب ہوں تو کرنی چاہیے, کیوں نہ کریں. ایک بار ایک مولوی صاحب مجھ سے کہتے ہیں یار باقی تو ٹھیک ہے, ان کو منع کرو, نعرے نہ مارے. میں نے کہا کون سے؟ کہتے آپ بات ہے, کہتے آیا آیا شیر آیا. میں نے کہا کیا کہ آیا آیا گیدڑ آیا, کیا کہیں گے؟ نہیں, میں نے کہا کیا کہیں گے بھائی, شیروں والا کام کریں گے تو کہیں گے نا شیر آیا. یہ کام تم کرو, تمہارے بھی نعرے مارے کرو, آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ میری بات کو عجیب سمجھیں گے, 100 دفعہ سمجھیں, مجھے رتی برابر پرواہ نہیں ہے. میں بات اپنے عقیدت مند کے لیے کہتا ہوں, وہ خوش ہوتے ہیں. جو ہمارا مخالف ہوتا ہے پہلے تیسرے گیئر میں پھر 5واں لگتا ہے, سپیڈ ان کو بھی لگ جاتی ہے. ہم نے اپنے عقیدت مند کا خیال رکھتے ہیں. موجودہ دور میں جتنے علماء ہیں, جتنا کلام مجھ پہ پڑھا گیا ہے, اتنی مثال آپ کے پاس نہیں. شعراء سے پوچھو کہ میں پیسے دیتا ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا, 10 دن بعد نیا کلام آتا ہے, کبھی کوئی پڑھ رہا ہے, کبھی کوئی پڑھ رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں, اللہ ہم سب کو عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنے کی توفیق دے. آمین. میں بیان کر رہا ہوں نا, جب میں کسی پہ تنقید کروں مجھے کہنا, کسی کو برا کہوں تو مجھے کہنا, کسی مسلک کے بزرگ کی پگڑی اچھالوں تو مجھے کہنا. ایک بات میں کھلے عام کہتا ہوں, مخالف مسلک کے بزرگ کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے, اپنے اکابر کی پگڑی سنبھالنا یہ غیرت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کسی کے بزرگ پگڑیاں نہیں اچھالتا, لیکن اپنوں کے میں پگڑیوں کا دفاع کروں. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ مجھے ایک مرتبہ لطیفے چلتے, میں نے کہا جی تم دفاع کرتے ہو, دیکھو فلاں بزرگ نے تیرے خلاف یہ لکھا ہے. میں نے کہا لکھا ہے, پھر میں کہا تو دے خلاف بات, میں تم 10 نہ کہیں کرتی, تو بول رہا. نہیں سمجھ جائے آپ کو نہیں آنی, میں مثال دے تو پھر سمجھ جائے گا. مدرسے میں استاد ہو بڑا, شیخ الحدیث, استاد الحدیث, استاد القرہ بڑا, اور محلے کا لڑکا اس کو دے گالی, کلاس کا طالب علم نکما, پڑھے لکھے تھے کم نہیں کرتے نا, نکما, وہ اس لڑکے کو پھینٹی لگاتا ہے. وہ لڑکا استاد جی کو بتاتا ہے آپ کے فلاں طالب علم نے مجھے مارا ہے. استاد بلاتے ہیں آپ نے کیوں مارے؟ اس نے کہا استاد جی تم گانا کرتا سی, خبردار تو نے ہاتھ بیٹھ جا, کان پکڑ, شیطان نہ ہو تو تجھے کیا حق آتا مارتا. اب وہ لڑکا باہر جا کر کہتا ہے اچھا چک لیا, وہ کہتا ہے تو ہوں گال کر. میرے استادن چھاڑ تو کٹ, تو کٹ میں تم دسنا اگے تو میں گنجائش کر لیے نا, میرا پتر کو استاد تک بھی اپڑیا تو بن دسی کٹ ذرا. سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا مجھے کیا کہتے ہیں چھوڑو, تم بھونکو, میں تمہیں بتا دوں کیسے بکتے. ہم سمجھ آ گئی. ہم اپنے اکابر کا تحفظ کرتے تھے, کرتے رہیں گے انشاءاللہ, ثم انشاءاللہ. بڑے چھوٹوں کا اپنا معاملہ ہے, ہم چھوٹے تھے, چھوٹے ہیں, ہم نے چھوٹا ہی مرنا ہے, اللہ ہمیں چھوٹا ہی رکھے بس. سبحان اللہ. میں سمجھا یہ رہا تھا کہ زمبن کہتے ہیں دم کو, دم جانور کے پیچھے, اور الزام کو زمبن کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی عموماً کمر کے پیچھے. نمبر 3 ما تقدمہ, نبی کی مکی زندگی پہلے, ما تأخرہ, نبی کی مدنی زندگی بعد میں. اب بات سمجھنا, غفران کا معنی چھپا لینا, غفران کا معنی ڈھانپ لینا, زمبن کا معنی الزام, تقدمہ کا معنی مکی زندگی, تأخرہ کا معنی مدنی زندگی. اللہ
اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح دی ہے. دیکھو الزام لگاتا ہے جو مخالف ہو، وہ نہیں لگاتا جو موافق ہو. ہم نے آپ کو فتح دی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس فتح کا نتیجہ یہ نکلا جو تمہارے مخالف تھے وہ موافق بن گئے. تمہاری جان کے دشمن جان کے دشمن وہ جان لٹانے والے بن گئے. میرے پیغمبر تمہیں گالیاں دینے